کیا میت کے ساتھ چٹائی قبر میں رکھنی چاہیے؟ جب زمین میں نمی ہوتی ہے اس پر تو چٹائی رکھنے بارے چاہیے. اب ضرورت نہیں ہے، نمی بالکل زمین خشک ہے تو چٹائی کی حاجت نہیں. یوں تو اگر فضول بہت معاملات ہوتے ہیں، کفن لمبے لمبے کپڑے ہوتے ہیں، غیر ضروری بڑے بڑے کپڑے ہوتے ہیں. یہ بھی جو مسنون کفن ہے ذرا کہ پورا ہو جائے. اب اتنا بڑا کپڑا اس کے ساتھ میں لپیٹ کر مطلب کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ. امام کو بھی کپڑے پر کھڑا کرتے ہمارے یہاں، کپڑے کے ٹکڑے پر دیکھا ہوگا آپ نے. وہ کپڑا جو پھر وہ شاید یا تو امام کو دے دیتے یا خیرات کر دیتے. تو اب یہ کپڑا بھی اگر مسجد کے پیسوں سے، وہ تو اس کے مسائل ہیں، یا اگر ورثہ سارے بالغ ہیں اور سب کی منظوری سے یہ کپڑا امام کو دیا کہ بعد میں چلو امام پڑے گا تو صدقہ ہو جائے وغیرہ، تو جائز ہے. اگر ایک بھی نابالغ ہے تو نابالغ کے حصے میں سے وہ کپڑا بھی دیا جائے گا الگ کر، کیونکہ یہ کفن کا حصہ نہیں، یہ لوگوں میں رائج ہے. اس کا حصہ یہ جیسے کفن تو میت کے کپڑوں سے دیا جائے گا، تدفین قبر بنے گی یہ میت کے پیسوں سے ہوگی، وارثوں کا اس میں وہ ضروری نہیں دخل یہ دے سکتا ہے. اس کے علاوہ احسان ثواب کرتے ہیں تو یہ میت کے پیسوں سے اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ سارے ورثہ بالغ ہوں تو، اور وہ سارے ورثہ بالغ بھی ہوں اور اجازت بھی ہو رہی ہے. اگر کوئی اجازت نہیں دیتا یا نابالغ ہے تو اجازت دے گا تبھی ویلڈ نہیں ہے، پھر ان کے حصے نکال کر جو اجازت دیں گے بالغان ان کی اجازت کے ساتھ وہ احسان ثواب ہوگا. ہمارے یہاں یہ بالکل احتیاط نہیں کی جاتی. ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ کسی کے سرانے ایک بزرگ موجود تھے، وہ مریض جو تھے انہوں نے رات کا وقت تھا، دم توڑ دیا، دم انتقال ہو گیا، اس کا وفات ہو گئی. تو انہوں نے وہ چراغ، اس وقت تو یہ بجلی نہیں تھی، چراغ جل رہا تھا لیمپ پر، تو انہوں نے لیمپ بجھا دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ مریض زندہ تھا یہ اس کا تھا، اب اس کی وفات ہو گئی، فوت ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، اب یہ چراغ میں جو تیل ہے یہ وارثوں کا ہو گیا، اب میں اس کو کیسے جلتا. یوں انہوں نے کیا ایسی احتیاط ایسا تقویٰ. ہمارے یہاں درگاہ ہی تقسیم نہیں ہوتا، عام طور پہ تقسیم ہوتا تو اس میں ہوتا ہے کہ بھائی بڑا پلاٹ ہے تو پلازا چھوڑا تو بیگ بھیجن چھوڑا، دکانیں چھوڑی، اس میں حصہ ہوتا. حالانکہ ایک نیڈل ہے اس میں بھی حصہ ہوگا، تھریڈ ہے دھاگا اس میں بھی حصہ بنے گا. جس چیز کی قیمت بنتی ہے اس میں وارثوں کا سب کا حصہ، سوئی سے لے کر جہاز تک، پہاڑ ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ موبائل ہے، گھڑی ہے، آئینک ہے، یہ کپڑے پہنے یہ کینچی سے کاٹ کے میت پہ پھینک دیتے. رانگ. جتنا ممکن ہے کپڑے کو درست اتارنا پڑے گا. اب اگر پھاڑے ہوئے اترتا ہی نہیں ہے، غسل دینا رکاوٹ ہے، تو اگر اس کو احتیاط سے نکالے، جیسے کہ یہ سلائی ہے اس حساب سے نکالے اور بعد میں اس کو سلائی کرے، وارثوں کا ہی پھینکنا تو جائز نہیں ہے نا. وارثوں کا نہ بھی ہو، صرف میت ایک ہے کوئی وارث نہیں، پھینکنا پھر بھی جائز نہیں، جبکہ یہ کام کا ہے، استعمال کا ہوتا ہی. اس کو دھو کر واش کر کے اس کو سی کر کسی غریب کو دیں گے وہ استعمال کرے گا. غریب کو نہ بھی تھے تو جو وارث ہے وہ بھی استعمال کرے آپس میں تقسیم کر کے. تو میت کا کپڑے میں کوئی بو نہیں آ گیا، لوگ اس سے گھبراتے ہیں. اس کے پیسوں سے بھی تو گھبراؤ گا یار، تو پیسے بسانے والے خالی کپڑا ان کو بسا دے گا، کپڑا چپک جائے گا میت کا کپڑا. میت یہ چیز نہیں، میت کی وہ چیز ہم استعمال نہیں کریں گے. حصہ سب کو پیارا ہے، یہ نہیں بولتے کہ یہ پلاٹ چھوڑا ہے، نہیں یہ مسجد بنا دو بھائی، یہ میت کا پلاٹ ہم اس میں نہیں رہیں گے. کوئی آج تک سنا نہیں ایسا کرتا ہوں. تو یہ ساری کیا من مانی شیطان نے، نفس نے جو باتیں دماغ میں ڈال دی، اس چیز میں یہ جھڑک کر پھر بھڑکتے ہیں، اس سے بھڑکتے. تو اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے میت کی چیز جو ہمیں چپک جائے گی، ہمیں ساتھ لے کے چلی جائے گی. یہ ساتھ لے یا نہ لے جانا تو پڑے گا ہی، مرنا تو سب کو پڑے گا، اس سے تو کوئی مطلب بچنا ہی نہیں کسی نے. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے، اپنی رحمت کے سائے میں اٹھائے ہمیں، بیڑا پار ورنہ تو